بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ خطبہ نکاح ہے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے موقع پر جہاں حاجت ضرورت ہوتی تھی تو یہی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں نکاح بھی شامل ہے. نکاح انسانی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے. پیدائش اور وفات کے درمیان ایک ایونٹ ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ رشتے بن جاتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، جن کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو کچھ رشتے پھر ختم ہو جاتے ہیں اور وراثت اور وہ احکامات پیدا ہو جاتے ہیں. اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو نکاح کے موقع پر پیدا ہوتے ہیں، جس کو رشتہ مصاہرت کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں. تو ان رشتوں کے پیدا ہونے سے ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے. اسلام کا اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ خاندانی نظام کو مضبوط کیا جائے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رشتہ دار کون ہیں، کون میرا کیا لگتا ہے، میں اس کا کیا رکھتا ہوں. یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، انسانی معاشرہ ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے رشتے ناتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو کچھ رشتے خونی ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، جو والدین کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کچھ باپ کی طرف سے بنتے ہیں. چچا ہے، ماموں ہے، نانی ہے، ننیال ہیں، ددیال ہیں. کچھ رشتے رضاعت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے. ایک عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اس بچے کے سارے اس عورت کے جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں اس بچے کے ساتھ ان کا بھائی بہن والا رشتہ بن جاتا ہے، ایک حرمت قائم ہو جاتی ہے. کہ شریعت نے کچھ رشتوں کو نکاح کے لیے حرام قرار دیا ہے، کچھ رشتوں کو حلال قرار دیا ہے. حرام رشتوں میں وہ رشتے ہیں جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کا شریعت نے آپس میں پردہ ختم کر دیا. اور جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کسی شکل میں، ان کے درمیان شریعت نے پردہ کے احکامات دی. بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ماں بیٹے کا نہیں ہو سکتا، خالہ بھانجے کا نہیں ہو سکتا، بھتیجے کا اپنی پھوپھی کے ساتھ نہیں رشتہ ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا. ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں. باقی جتنے ان رشتوں کے علاوہ ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جن کو ہم حلال رشتے کہتے ہیں، اور ان حرام رشتوں کے اندر رضاعت کے رشتے بھی شامل ہیں. جس بچے نے کسی بچے کے ساتھ مل کر ایک عورت کا دودھ پیا ہے، وہ لڑکی اور لڑکا آپس میں حرام ہے، تو پردہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا جب رشتہ ختم ہو گیا، نکاح حرام ہو گیا، پردہ واجب ہو گیا. یہ شریعت کے احکام. تو کچھ رشتے اس سسرالی تعلق کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں. جس تقریب میں ہم موجود ہیں اس میں ایک نیا رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے. لڑکے کی جو ساس بننے والی ہے اور جو لڑکی کا سسر بننے والا ہے اور اس کی بہو بننے والی ہے، وہ لڑکا کسی کا داماد بننے والا ہے، ان
کا آپس کے اندر ہمیشہ کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. یہ بھی حرمت کا رشتہ ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کو موقع نہ ملے، میاں اور بیوی کا تعلق منقطع ہوتا ہے طلاق سے، خلا سے، یا فوت ہونے کی وجہ سے بیوہ ہو جاتی ہے، تو بھی یہ رشتے سسرالی قائم رہتے ہیں. سسر کا رشتہ اپنی بہو کے ساتھ حرمت کا قائم رہے گا، وہ پردہ نہیں کرے گی. اس داماد کا رشتہ اپنی ساس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. یہ محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس تعلق کی وجہ سے رشتوں کو حرام قرار دیا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سسرالی تعلق کی کتنی بڑی حرمت ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. جس طرح دودھ کی وجہ سے ہمیشہ رشتہ حرام ہوتا ہے، جیسے خون کی وجہ سے رشتے کی حرمت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے، ایسے سسرالی تعلق کی وجہ سے ہمیشہ کے رشتے حرام ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے. اور اس میں اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، وہ خامد اور بیوی تھے، وہ جدا ہو گئے، ان کا پردہ ہو جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی نہیں رہے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی. لیکن سسر کا اپنی بہو کے ساتھ، سابقہ بہو کے ساتھ وہ حرمت کا رشتہ قائم رہے گا، اور لڑکے کا اپنی ساس کے ساتھ حرمت کا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. گویا یہ حرمت ہے رشتوں کی، جس کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. رشتہ داری کو قائم رکھنا، جس کو صلہ رحمی ہم کہتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق رحم کے ساتھ ہے، لیکن اس میں سارے رشتے شمار ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر طرح کے سسرالی رشتوں کا بھی خیال کرتے، رضاعت کے رشتوں کا بھی خیال کرتے، خونی رشتوں کا بھی خیال کرتے، ان کا احترام کرتے. تو یہ احترام اسلام اور کفر کے درمیان کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کافر بھی رشتہ دار ہے تو اس کا بھی احترام ہے شریعت کے اندر. اگر کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھی ہے، کسی کا چچا ہے اور وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو بھی اس کا احترام کرنا شرعاً واجب ہے اور ضروری ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو بہرحال ان رشتوں کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سے ایک آیت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید سے 3 مقامات سے آیات کو منتخب پڑھا ہے. ایک آیت جو سورۃ النساء کی، اس کے اندر ان رشتوں کے بارے میں فرماتا ہے الذی تساءلون بالبر والارحام، تم اللہ سے ڈر جاؤ. اور اللہ سے ڈرنے کے 4 مرتبہ حکم ہے ان 3 آیات کے اندر. اور ایک جگہ پر جو رشتہ داری ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ رشتہ داری کا احترام کرنا اور رشتہ داری کو قائم رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، یہ شرعاً اللہ کا حکم ہے اور واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی ہے، لا يدخل جنت قاطع، جو رشتہ ناتا منقطع کرتا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ بڑی عجیب حدیث ہے صلہ رحمی کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دو. رشتہ داری کی وجہ سے رشتہ داروں کو تلاش کرو. اگر مستحق رشتہ داری سے باہر کا بنتا ہے اور رشتہ دار مستحق رشتہ داروں کا انتخاب کرو. غربت کی وجہ سے رشتہ داروں کو دینے کی وجہ سے ڈبل اجر ملتا ہے. ایک تو صدقے کا اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کی وجہ سے ملے گا. لیکن اس سے اگلی بات زیادہ عجیب یہ ہے کہ فرمایا رشتہ داروں میں سے اس رشتہ دار کو تلاش کرو صدقہ دینے کے لیے جس نے تمہارے خلاف اپنے دل میں دشمنی پال رکھی. سبحان اللہ، کتنی بڑی کڑوی گولی ہے جو کھانی بڑی مشکل ہے. فرمایا جو دشمن ہے تمہارا، دشمنی پالی ہے دل کے اندر، اس کو تلاش کر کے اپنا صدقہ اس کے حوالے کرو. کرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور آج جو رشتہ قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے اندر برکت عطا فرمائے. حقوق اور فرائض کا ایک نیا نظام، خامند اور بیوی، حقوق اور فرائض کا اسلام کے اندر بہت وسیع سسٹم ہے، وقت نہیں ہے بیان کیا جائے. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، استاد شاگرد کے حقوق، حکمرانوں کے عوام کے حقوق، حقوق اور فرائض، یہ پورا سسٹم ہے. اس میں جو اصولی اور بنیادی بات ہے وہ یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان دو تعلق کے درمیان جو دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟
اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے فرائض پر نظر کرنے کے وجہ اپنے حقوق کا زیادہ دھیان کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے حقوق کو سائڈ پہ رکھے، اپنے فرائض کو دیکھے سب سے پہلے، تو دنیا میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بات تو حکمرانوں کی اور عوام کی گئی ہے کہ حکمران اگر ظلم کرتے ہیں تو تم اپنے فرائض ادا کرو، یہ اپنے فرائض ادا کرو، ان کے حقوق تم ادا کرو، اگر وہ تمہارا حق نہیں دیتے تو ان کے حقوق کے بارے میں تم اللہ سے سوال کرو۔ اور یہ ایک اصولی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی نفسیاتی بات کہی ہے کہ انسان جب اپنے حقوق کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، خامد نے اپنی لسٹ بنائی ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں، بیوی نے اپنی لسٹ بنا کے بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے یہ حقوق خامد نہیں دیتا، تو کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا ختم کب ہوگا؟ دونوں فریقین یہ دیکھیں اور یہ اللہ کے خوف کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا جو حکم دیا گیا ان آیات کے اندر کہ اللہ کا خوف ہی بندے کو یہاں لاتا ہے کہ وہ دیکھے میں اپنے حقوق کے بارے میں فکر مند ہوں، مجھے اپنے فرائض کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے ذمے جو میری بیوی کے فرائض تھے میں ادا کر پا رہا ہوں۔ بیوی یہ دیکھے کہ میرے ذمے جو خامد کے حقوق تھے اور میرے جو فرائض بنتے ہیں، کیونکہ ایک کے حقوق ہو جو دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، میرے جو فرائض بنتے ہیں میں اس کو ادا کر پا رہی ہوں۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا، اپنے فرائض پر نظر رکھے گا، تو انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس رشتے کے حوالے سے دونوں فریقین کو اپنے اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور فرائض میں جو سب سے جنرل بات اللہ کے نبی نے کہی ہے بڑی سادہ سی، خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیر لأہلی، میں تم میں سے سب سے بہتر انسان ہوا ہے۔ بہت سارے امور کے متعلق آپ نے فرمایا سب سے بہتر انسان ہوا ہے، سب سے بہتر انسان ہے، خیر الناس من ينفع الناس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین انسان کون ہے تم میں سے جو اپنے اہلیہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، پھر اپنی مثال دی کہ میں اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، خیر پر ہوں۔ تو یہ مرد کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کیا خیر ممکن کر سکتا ہے، اور بیوی کے لیے کیا فرمایا، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے رمضان کے، اور تیسرا کام فرمایا کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، 3 کام ہے صرف، اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کے 8 دروازے ہیں، یا غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف یہ نظر رکھیں، اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ جو عورت یہ 3 کام کرتی ہے، 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اپنی خامد کی اطاعت کرتی ہے، فرمایا وہ جنت کے 8 دروازوں میں تھے جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت مرد کو حاصل نہیں ہے، مرد کو کیا پوری امت میں ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت نماز، روزہ، خامد کی اطاعت۔ تو یہ میرے بھائیوں چند نصیحت والی باتیں تھیں، میں نے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ان پر ہم بھی عمل کریں اور نیا بننے والا جوڑا بھی اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ یہ خیر ہوگی۔ نکاح جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، جن میں بنیادی شرط تو یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے دونوں آپس میں راضی ہوں۔ شریعت نے لڑکی کی کمزور پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رحمت اس پر کی ہے، ایک نعمت کی ہے کہ اس کے لیے ولی کی شرط رکھی۔
یعنی خامد لڑکے کا اور لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے. اس لیے نکاح کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے. ایجاب و قبول کا معنی کیا ہے؟ ایجاب اور قبول. ایجاب ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ لڑکی کے ولی کی طرف سے. لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتا. لڑکی اور لڑکی کا ولی ایک فریق ہے، ایک پارٹی ہے، اور دوسری طرف لڑکا ایک پارٹی ہے. لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی کو ولی کی ضرورت ہے. لڑکی کا ولی ایجاب کرتا ہے. ایجاب کا معنی ہوتا ہے واجب کرنا. وہ لڑکے پر ایک چیز واجب کرتا ہے. یعنی اس کا مفہوم دیکھیں ایجاب و قبول کا. وہ لڑکے کو کہتا ہے کہ میں تیرے اوپر یہ واجب کر رہا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ کیا واجب کر رہا ہوں؟ کہ یہ بچی تھی میری، میں نے پالا پوسا تربیت کی، اب میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. اب تک یہ میری کسٹڈی میں تھی، میری نگرانی میں تھی، اب میں تمہاری نگرانی میں دے رہا ہوں، تمہیں یہ قبول ہے؟ وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ اس نے جو باپ جو اس کو دیتا تھا، جو کچھ دیتا تھا، جس طرح باپ کے گھر میں رہتی تھی، وہ اس کو وہ سہولت مہیا کرے گا. یہ اس پر واجب ہے. اور اس کے علاوہ خامد ہے وہ اس کا. پھر خامد اور بیوی کا بھی ایک رشتہ ہے، تعلق ہے. تو اس لیے یہ ایجاب و قبول کا ہونا بھی ضروری ہے. حق مہر کا تعین ضروری ہے. گواہی کا ہونا ضروری ہے، کم از کم 2 گواہ، اور جتنا زیادہ ہو. اعلان نکاح کرنا مستحب ہے کہ اعلنوا النکاح. اللہ کے نبی فرمایا نکاح اعلان کر کے کیا کرو. خفیہ نکاح کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. اور جو لڑکیاں بھاگ کے عدالتوں میں چلی جاتی ہیں، نکاح جا کے کرتی ہیں، وہ حرام ہے بالکل. ولی نہیں ہوتا اس میں. ولی کی رضامندی ضروری ہے. کیونکہ لڑکی نے کل کلا کوئی جھگڑا کوئی مسئلہ ہو، کس کو اس نے اپنی فریاد سنانی؟ لڑکا تو ایک قوت والی چیز ہے، اس کے پاس تو اختیار ہوتا ہے. طلاق کا اختیار بھی اس کے پاس ہوتا ہے. لڑکی کے پاس طلاق کا اختیار بھی نہیں ہوتا. وہ خلا کے لیے بھی عدالت میں جاتی ہے. لیکن سب سے پہلے اصلاح کا پہلو یہ ہے لڑکی اور لڑکے کے خاندان کے لوگ ملیں. پھر آگے اس کے طریقے ہیں کہ دونوں تحکیم کریں آپس میں. اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا پیدا ہو، لیکن ایسا ہو تو شریعت نے اس کے بھی راستے کھولے ہوئے. تو یہ نکاح جو ہے اس لحاظ سے یہ شریعت کے مطابق یعنی اسلام جو ہمیں شرائط بتاتا ہے اس کے مطابق منعقد ہوتا ہے. اور دونوں کے آپس کے اندر ایک تعلق قائم ہوتا ہے جس کو خامد و بیوی کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کی تعبیر کیا کی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کتنی بہترین تعبیر. لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے جسم کے عیب چھپاتا ہے. میرا جسم کیسا ہے، کہیں زخم ہے، کیا ہے، یہ میری عزت ہے، اس نے مجھے چھپایا ہوا ہے. ایسے ہی خامد بیوی کا لباس، بیوی خامد کا لباس. ایک دوسرے کی غلطیوں کو پردہ ڈالنا، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا، ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے. اور دوسری بھی تعبیر ہے کہ لباس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا جسم کے ساتھ. میاں اور بیوی کا پردہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو برکت والا بنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم بوجھ ہو، اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے. تکلفات کم سے کم ہو، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اس وقت ایجاب و قبول ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے. جب نکاح ہو جائے لڑکی کو دعا دیں، لڑکے کو دعا دیں. کیا دینی ہے دعا؟ بارک اللہ لک وعلیکما وجمع بینکما فی الخیر. اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے. یہ الفاظ ہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اگر عربی نہیں آتی. تو یہ دعا ہم انشاءاللہ دیں گے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے سنت سے، سیدھی سی بات. یہ رواج پڑ گیا نا، دعا خیر دعا خیر. تو کیا ہوتی ہے دعا خیر؟ یہی دعا خیر ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھلائی. بارک اللہ لک وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ کے نبی سے زیادہ خیر والے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلا دیے. تو اسی پر ہم اکتفا کریں گے.